محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں اس ویڈیو کے اندر کچھ سلام کے تعلق سے ایسی خامیاں، ایسی غلطیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جسے سننے کے بعد آپ کو بڑی حیرت بھی ہوگی، اور آپ اگر سلام کرنے میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی اس طریقے سے سلام کرے گا تو آپ جو ہے اس سلام کو سننے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ اس نے ہمیں صحیح سلام کیا ہے یا غلط طریقے سے سلام کیا ہے۔ تو آئیے گا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سلام کرنے کے یہ 4 طریقے بالکل ہی غلط ہیں۔ سمجھ رہے، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا کہ سلام کرنے کے یہ 4 طریقے بالکل ہی غلط ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان 4 طریقوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوتا ہے تو یا تو سمجھ لیجئے گا وہ آپ کو گالی بک رہا ہے، یا پھر آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ 4 طریقے سلام کرنے کے بالکل ہی غلط ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آئیے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے سلام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور یہ سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے اور بڑے جو ہے چھوٹوں کو سلام کریں۔ یہاں تک کہ کچھ جگہیں وہ ہیں جہاں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کچھ جگہیں وہ ہیں جہاں پر سلام کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں بلکہ بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں، بڑے ملیں تو ان کو بھی سلام کریں، بچے ہوں تو ان کو بھی سلام کریں، یا آپ اپنے گھر پہنچیں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں۔ پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے، مان لیجیے گا ہم گھر کے اندر گئے، اور گھر میں جانے کے بعد اگر ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو کیا ہم پھر بھی سلام کریں گے؟ جی ہاں، پھر بھی آپ سلام کریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے گھروں میں اگر کوئی نہیں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہوا کرتی ہے۔ سمجھ گئے، تو اس لیے آپ جب بھی آپ اپنے گھر پہنچا کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تب بھی آپ سلام کیا کریں، لیکن اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ پھر آپ اس طریقے سے سلام کریں گے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوا کرتی ہے۔ سمجھ گئے، اب آئیے گا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ 4 طریقے سلام کرنے کے بالکل ہی غلط ہیں۔ اب وہ 4 طریقے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہاں پر لکھ کر کے رکھے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا طریقہ السلام علیکم، یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کیا؟ السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اب جاتے ہوئے راستے میں بہت جلدی سے لوگ سلام کر لیتے ہیں السلام علیکم، ہے نا، تو لوگ سلام کا جواب دے دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ اس نے کیا کہا ہے ہمیں، اور سلام کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ہم تو سلام کر رہے ہیں، وہ بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی غلط ہو گیا، اس کا مطلب غلط ہو گیا۔ مطلب یہ ہو گیا، جب آپ نے کہا السلام علیکم کہ اس کا مطلب ہوا، اس کا معنی ہوا کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تم سلام نہ کرتے۔ اگر تمہیں سلام ہی کرنا تھا تو اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا، پہلی غلطی، سمجھے۔ دوسرے طریقے سے جو سلام لوگ غلط کرتے ہیں وہ یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، سمجھے۔ تو یہ سلام کرنے کا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تم کو موت آئے، تم کو موت آئے۔ اللہ، دیکھیے گا، ہم تو ایک مطلب سلام کر رہے ہیں، لیکن جو بندہ بیچارہ سلام کر رہا ہے نا، بہت سارے وقت میں اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے سے سلام کر رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو السلام علیکم اگر کسی نے کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت آئے، تمہیں موت آ جائے۔ بتائیے گا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا سیکھنا فرض کیوں ہے؟ اس لیے فرض ہے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تیسرا طریقہ جو سلام کرنے کا غلط ہے نا، جو غلط طریقے سے لوگ سلام کرتے ہیں، وہ یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بہت سارے لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم خوشی کو ترسو، تم خوشی کو ترسو۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، بہت سارے لوگ کسی ڈھنگ میں، بہت سارے لوگ کسی طریقے سے، بہت سارے لوگ کسی طریقے سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ نہ سلام سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کہہ دیا، اور نہ سلام کرنے والے کو اس کے مطلب کا، اس کے میننگ کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ مل رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی سلام کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم خوشی کے لیے ترسو، تم خوشی کو ترسو۔ تو یہ بھی ایک سلام کرنے کا تیسرا طریقہ جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اب چوتھا طریقہ سلام کرنے کا، یہ بھی بہت زیادہ غلط ہے۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ چوتھا طریقہ ہے سلام علیکم، سلام علیکم، سمجھے؟ سلام علیکم یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے تم پر لعنت ہو، تم پر لعنت ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، سلام علیکم، آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، سلام علیکم، سلام علیکم، سمجھے؟ تو سلام علیکم ایسے کہنا اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر لعنت ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا۔ تو یہ چار طریقے وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے جن کا مطلب غلط ہوتا ہے اور لوگ غلط طریقے سے سلام کرتے ہیں۔ تو لوگ غلط طریقے سے سلام کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ صحیح طریقہ آپ سن لیجیے گا۔ سلام کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا طریقہ ہے صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے گا قرآن پاک اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، سمجھے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے اچھے لفظوں میں دو، سمجھے؟ جیسے اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نے جو سلام کیا ہے نا اس سے اچھے لفظوں میں آپ اس کا جواب دو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس سے اچھے لفظوں میں اس کا جواب دو۔ قرآن پاک خود فرما رہا ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر حساب کرنے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ جو چار طریقے میں نے آپ کو بتائے، یہ چار طریقے بہت ہی غلط ہیں سلام کرنے کے۔ ان چاروں طریقے کو آپ یاد کر لو، اور اگر کوئی ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بھی آپ کو سلام کرے تو فوراً سے پہلے اسے آپ ٹوک دو اور روک دو کہ بھائی میرے بھائی اس طریقے سے آپ کو سلام نہیں کرنا ہے، بلکہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سمجھے؟ اگر آپ اس طریقے سے سلام کرو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، اگر اس طریقے سے سلام کرو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم خوشی کو ترسو، اگر اس طریقے سے سلام کرو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت آ جائے، سمجھے؟ تو آپ اس کو سمجھاؤ اور جو سلام کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ سلام کرو۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے دوست و احباب میں شیئر کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ اور ہم سلام کر رہے ہیں اس میں جو تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے نا، اس سے معنی بدل جا رہے ہیں اور اس کا پھر مطلب بدل جا رہا ہے، جس سے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں بلکہ بد دعا کر رہے ہیں یا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور جو ہم حقیقت میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم ہمیشہ سلامت رہو، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اچھا سلام کرو اچھے انداز میں تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔